اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آن پہنچا ہے، لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک اور بہت بالا اور برتر ہے۔ وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ اتارتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو، کسی اور سے نہیں۔ سورہ نحل الحمدللہ شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے سورہ ہجر کل مکمل ہوئی تھی۔ سورہ نحل کا جو مرکزی موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات و انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ اس صورت کا یہ مرکزی مضمون ہے، موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بہت ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، اسی لیے اس صورت کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، یعنی نعمتوں کی صورت۔ عرب کے مشرکین عام طور سے یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ کافر لوگ، مشرک لوگ مانتے تھے کہ دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا خالق و مالک اللہ ہے، زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کفار اور مشرکین اللہ کے ساتھ معبودان باطل کو بھی شریک کرتے تھے، اور وہ لوگ دنیا کی حکومتوں پر قیاس کرتے تھے، اور کیا سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے دنیا کو چلانے کے لیے مختلف شعبے اور مختلف محکمے ہوتے ہیں، وزارت دفاع کا محکمہ، اسی طریقے سے وزارت خزانہ کا محکمہ، اسی طریقے سے وزارت داخلہ کا، وزارت خارجہ کا، یہ محکمے بنے ہوئے ہیں دنیا کی حکومتوں کو سنبھالنے کے لیے، چلانے کے لیے، ملکی نظام کو درست رکھنے کے لیے جس طریقے سے دنیا کے اندر محکمے تقسیم کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کفار لوگ کہتے تھے بارش کا خدا ایک ہے، اولاد دینے کا خدا ایک ہے، روزی دینے کا خدا ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان تمام چیزوں کا بطلان کیا ہے کہ دیکھو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے ساری چیزوں کا خالق و مالک، اور اس صورت کے اندر توحید کو ثابت کیا ہے، دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ساری کائنات کی خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سامنے ہی سر جھکانا چاہیے، اس کی ہی نظریں ماننی چاہیے، اس کے سامنے ہی اپنی پیشانی کو جھکانا چاہیے۔ اس کے سامنے پیشانی کو نہ جھکانا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش مت کرو۔ اور یہ صورت مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں، اور اس صورت کے اندر ایک ذکر آیا ہے نحل۔ نحل کہتے ہیں عربی میں شہد کی مکھی کو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ایک جو ہے یہ کیڑا ہے جس کو ہم مکھی کہتے ہیں، شہد کی مکھی۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب مخلوق بنائی ہے۔ یہ پہاڑوں میں، درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے مکھی، اور چھتا بنا کر کے پھولوں کا رس چوس کر کے شہد کو جمع کرتی ہے، اور وہ شہد انسانوں کے کام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ النحل رکھا ہے، اور اس صورت کا نام سورۃ النعم یعنی نعمتوں کی صورت۔ اچھا، اس صورت کا زمانہ نزول کیا ہے، کس زمانے میں صورت نازل ہوئی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک مکے میں رہے، 40 سال تک تو نبوت سے پہلے رہے، اس کے بعد پھر نبوت جب ملی تو 13 سالوں تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے۔
ان 13 سالوں میں آخری دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے اندر ایک اور مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیشین گوئی کے طور پر فرمایا کہ دیکھو تمہارا بہت جلدی غلبہ ہونے والا ہے، تم کافروں پر مشرکوں پر غالب ہونے والے ہو۔ کافروں اور مشرکوں کے سامنے تم جو ابھی بیچارگی اور مفلسی کی زندگی گزار رہے ہو، مظلومانہ اور بے کسی کی زندگی گزار رہے ہو، تمہارے اوپر عنقریب ایک ایسا دور آنے والا ہے جو دنیا کو اللہ تعالیٰ کھول دینے والے ہیں، دنیا کی فتوحات تم کو حاصل ہونے والی ہے، اور یہ مشرکین جو تم کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، عنقریب یہ لوگ تمہارے قدموں میں آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر پیشین گوئی کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم صبر کرتے رہنا۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا نا، بڑی ظلم و زیادتی ہوئی، مظلومانہ زندگی مسلمان گزارتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ پہلی ہجرت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی۔ کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان میں سے پہلی مرتبہ 12 مسلمانوں نے ہجرت کی، اس کے بعد 83 مسلمانوں نے، اس میں کچھ عورتیں تھیں، کچھ مرد تھے، تو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کی تکالیف سے بچا جائے۔ اسی دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو اس صورت کا مرکزی نقطہ توحید کا اثبات اور شرک و کفر کا ابطال ہے، یعنی دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہے اور اس کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ خالق و مالک اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بغیر کسی تمہید کے اللہ کا حکم آن پہنچا ہے۔ حکم سے مراد یہاں پر جو ہے قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے وہی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ کافر لوگ جلدی مچاتے تھے اور کیا کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، جب اللہ کے نبی ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں، جب آپ کو ہم نہیں مانتے ہیں اور آپ کی تردید ہم کر رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ قیامت آتی کیوں نہیں ہے؟ آپ کو ہم نبی بھی نہیں مان رہے ہیں اور جو ہے ہم آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کو نہیں مان رہے ہیں، تو قیامت کیوں نہیں آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم آن پہنچا ہے، یعنی قیامت کا دن قریب آ چکا ہے۔ قیامت کے دن قریب آنے سے مراد اب جو ہم دنیا کے آگے بڑھ رہے ہیں، قیامت قریب آ رہی ہے۔ آپ کہیں گے ارے قیامت تو ابھی بہت دور ہے، کس کو معلوم کب آتی قیامت؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ڈرانے کے لیے فرماتے تھے کہ قیامت اتنی قریب ہے، یہ میری 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی ہی قریب قیامت آ گئی ہے، یعنی جو ہم دنیا سے آگے بڑھ رہے ہیں قیامت قریب آتی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت جو ہے قریب آ گئی ہے، یہ لوگ جلدی کیوں مچا رہے ہیں؟ یہ جلدی مچا رہے ہیں، قیامت تو آنے والی، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ لوگ قیامت کے آنے میں شک و شبہ جو کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، بالا تر ہے، بلند بالا ہے، جن کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جن کو شریک کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا اولاد ہے۔ تمام ان برائیوں سے اور خامیوں سے اللہ کی ذات بے نیاز اور پاک ہے۔ فرماتے دوسری آیت کریمہ میں وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی کو نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مالک و مختار ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ کفار لوگ مشرک لوگ کہتے تھے ارے آپ ہی ہیں، ہم لوگ اتنے باندار ہیں، پیسے والے ہیں، ہم لوگوں پر وہی نازل نہیں ہوتی، ہمارے پاس فرشتے آ کر کے آپ کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی تم جو یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو منتخب کرنا چاہتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینے والے کون ہوتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کو حکم دینے والے کون ہوتے ہو؟ تمہارا کیا اختیار ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہارا وجود ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو وجود بخشا ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجتا، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب کرتا۔ اللہ یجتبی من یشاء،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ ہم اور آپ مشورہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے 1,24,000 دنیا کے اندر پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، اور ایک نبی کی دوسرے نبی کو خبر نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی دیکھیے تمام نبیوں کی دعوت متحد اور متفق تھی، تمام نبیوں نے ایک ہی بات کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 1,24,000 پیغمبروں کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسری دعوت نہیں۔ اور 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، جس کو چاہا نبوت کے لیے منتخب کیا، اور جس کو چاہا نبوت کے لیے منتخب کیا، وحید کے لیے منتخب کیا۔ ہم اور آپ بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت کریمہ کے اخیر میں کہ دیکھو میں نے جب کسی کو نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، اور ساری کائنات کو میں نے وجود بخشا ہے، اب تم مجھ سے ہی ڈرو، میرے علاوہ کسی سے مت ڈرو، میں ہی اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، میرے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کو اپنا معبود اور مسجود مانا جائے، میں ہی ہوں خالق و مالک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ہی خالق و مالک ہوں، مجھ سے ہی ڈرو، میں ہی اس بات کا حقدار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ پھر سونے لگے کیا فیاض بھائی؟